بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے نہ ہوں جن کو پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ عالم یعنی للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا؟ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت سرایہ اقدس سے باہر آئے اور مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ آپس میں ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک گھسٹ رہی تھی اور چہرہ انور سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی کہ اس نے تمہیں بخش دیا ہے اور تمہارے ہنسنے پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا ہی رونا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے دل نرم پڑ جائیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت مبارکہ عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کی تلاوت کرتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اتنا روتے کہ آپ بے حال ہو جاتے، اور اسی آیت مبارکہ کو سن کر بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے تائب ہوئے اور ولایت کی عظیم منازل پر فائز ہوئے، جہاں ہم اس کے دو واقعات ذکر کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ توبہ سے پہلے نشہ کے عادی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کی توبہ کا سبب یہ بنا کہ آپ اپنی ایک بیٹی سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اس کا انتقال ہوا تو آپ نے شعبان کی 15ویں رات خواب دیکھا کہ آپ کی قبر سے ایک بہت بڑا اژدہا نکل کر آپ کے پیچھے رینگنے لگا ہے۔ آپ جب تیز چلنے لگتے تو وہ بھی تیز ہو جاتا۔ پھر آپ ایک کمزور سن رسیدہ شخص کے قریب سے گزرے تو اس سے کہا کہ مجھے اس اژدہے سے بچائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں کمزور ہوں، رفتار تیز کر لو، شاید اس طرح اس سے نجات پا سکو۔ تو آپ مزید تیز چلنے لگے۔ اژدہا پیچھے ہی تھا جہاں تک کہ آپ آگ کے ابلتے ہوئے گڑھوں کے پاس سے گزرے۔ قریب تھا کہ آپ اس میں گر جاتے۔ اتنے میں ایک آواز آئی، تو میرا اہل نہیں ہے۔ آپ چلتے رہیے حتیٰ کہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس پر شامیانے اور سائبان لگے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آواز آئی، اس ناامید کو دشمن کے نرغے میں جانے سے پہلے ہی گھیر لو۔ تو بہت سے بچوں نے انہیں گھیر لیا، جن میں آپ کی وہ بیٹی بھی تھی۔ وہ آپ کے پاس آئی اور اپنا دایاں ہاتھ اس اژدہے کو مارا تو وہ بھاگ گیا، اور پھر وہ آپ کی گود میں بیٹھ کر یہ آیت پڑھنے لگی، عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس بیٹی سے پوچھا، کیا تم فوت ہونے والے قرآن بھی پڑھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، ہم آپ یعنی زندہ لوگوں سے زیادہ اس کی معرفت رکھتے ہیں۔
پھر آپ نے اس سے اس جگہ ٹھہرنے کا مقصد پوچھا تو اس نے بتایا یہ بچے قیامت تک جہاں ٹھہر کر اپنے ان والدین کا انتظار کریں گے جنہوں نے انہیں آگے بھیجا ہے۔ پھر اس اژدہے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ آپ کا برا عمل ہے۔ پھر اس ضعیف العمر شخص کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ آپ کا نیک عمل ہے، آپ نے اسے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اس میں آپ کے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ہلاک ہونے سے بچیں۔ پھر وہ بلندی پر چلی گئی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اسی وقت سچی توبہ کر لی۔ حضرت فضل بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے اور ابیورد اور سرخس کے درمیان ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے۔ ان کی توبہ کا یہ سبب ہوا کہ انہیں ایک لونڈی سے عشق ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ اس کے پاس جانے کے لیے دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اس وقت کسی نے یہ آیت پڑھی عالم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ یوں ہی یہ آیت آپ نے سنی تو آپ بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا کیوں نہیں میرے پروردگار اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ دیوار سے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور بے آباد کھنڈر نما مکان میں جا کر بیٹھ گئے۔ وہاں ایک قافلہ موجود تھا اور شرکائے قافلہ میں سے بعض کہہ رہے تھے کہ اگر ہم سفر جاری رکھیں گے، اور بعض نے کہا کہ صبح تک یہیں رک جاؤ کیونکہ فضیل بن ایاز ڈاکو اسی اطراف میں رہتا ہے، کہیں وہ ہم پر حملہ نہ کر دے۔ آپ نے قافلے والوں کی باتیں سنی تو غور کرنے لگے اور کہا افسوس میں رات کے وقت بھی گناہ کرتا ہوں اور میرے گناہوں کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ جہاں سے مجھ سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے پاس اس حال میں لایا ہے کہ میں اب اپنے جرم سے رجوع کر چکا ہوں۔ اے اللہ عز و جل میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اب میں ساری زندگی کعبۃ اللہ کی مجاوری میں گزاروں گا۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ صرف ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ فرماتے ہیں میرا طریقہ یہ تھا کہ میں پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے کہ اگر فضیل بن ایاز کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچنا۔ ایک دن گزر رہا تھا تو قاری صاحب یہ آیت پڑھ رہے تھے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات اثر کر گئی، میں رویا، فوراً حافظ صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اجازت لی، ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے کہا آپ نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں، بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کر آ گیا ہو، مائیں واسطے دیتی رہی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو، اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حافظ صاحب کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا، میں نے تو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، میرا رب کہتا ہے تم نے مایوس نہیں ہونا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں میں نے کہا بات ختم ہو گئی، واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے ان سے میں نے کہا کہ سردار نیا تلاش کر لو، اب ارادے بدل گئے ہیں، میرا دل بدل گیا ہے، میں نے توبہ کر لی ہے۔ باقی جو تھے ان پر سردار کی بات کا
اثر ہوا، کہنے لگے ہم نے نیا سردار نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اس طرح توبہ بھی مل کر ہی کریں گے۔ حضرت فضیل بن ایاز کہتے ہیں میں نے علماء سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جو لوٹا ہے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ میں نے پیسے جمع کیے، سارے تو میرے پاس نہیں تھے، جو دے سکتا تھا وہ دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے۔ ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، میں اس کے گھر چلا گیا، میں نے جا کر ان سے کہا میں نے توبہ کر لی ہے، اور میں فضیل بن ایاز ڈاکو ہوں جس نے تیرے گھر سے جتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے نہیں، وہ پیسے سارے لگ گئے، تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا۔ میں نے کہا پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو کہ میری اونٹنیوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہو جائیں تو چلے جانا۔ حضرت فضیل بن ایاز کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار ہوں۔ 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی کہنے لگا کہ وہ ٹھیکریوں سے بری ہوئی تھیلی ہے، یہ تو اٹھا کے لے آ۔ جب اس نے اٹھا کے اسے دے دی تو یہودی نے کھولی، وہ اشرفیوں سے بری ہوئی تھی۔ آپ فرمانے لگے تو نے تو کہا تھا کہ ٹھیکریوں کی تھیلی ہے۔ تو یہودی کہنے لگا میں تو رات بڑی پڑھتا ہوں، میں نے پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لے تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا، پھر مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے۔ میں تو تیری توبہ چیک کر رہا تھا، تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے۔ اب معافی اس شرط پر دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا اور مجھے بھی مسلمان کر۔ سبحان اللہ۔